الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأوم رواہ البخاری۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی جب آپ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کو کہا صلی، نماز پڑھیے، قائماً، کھڑے ہو کر، صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع، پھر اگر لم تستطع تم طاقت نہیں رکھتے، فقاعداً، پس بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، فإن لم تستطع، پھر اگر طاقت نہ رکھیں، فعلی جنب، تو پہلو کے بل، وإلا، وگرنہ، فأوم، پس اشارہ کر۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں، یہ جو اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں نا فأوم، یہ الفاظ بخاری کے نہیں ہیں بلکہ دارقطنی کے ہیں، ٹھیک ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دی کہ نماز کسی بھی حالت کے اندر انسان سے ساقط نہیں ہوتی، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، الا یہ کہ خواتین، کیونکہ ان کے ساتھ مخصوص اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ رکھا ہے، اس معاملے کے اندر ان کے لیے ان مخصوص ایام کے اندر نماز پڑھنا کیا ہے، وہ ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے ان کو نقصان دین میں شمار کیا ہے کہ ان کا دین ناقص اس وجہ سے ہے کہ وہ مہینے کے اندر 6 دن 7 دن وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، ان کے لیے نماز اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور حالت مرد کے لیے ایسی نہیں ہے، یا پھر خواتین بھی آپ کہہ لیں، اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی مرد، خواتین، کسی کے لیے کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس کے اندر نماز کلی طور پر ساقط ہو جاتی ہو، کہ بندہ کہے کہ مجھ پر نماز ساقط ہو گئی، ہاں الا یہ کہ ہوش و حواس ختم ہو جائیں۔ اگر ہوش و حواس موجود ہیں، جب تک انسان کے اندر ہوش موجود ہے، حواس موجود ہیں، اس کے حواس کام کر رہے ہیں، اس کو نماز پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب وہ کس طرح پڑھے؟ جس طرح وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، پہلو کے بل۔ اور اگر پہلو کے بل بھی بیٹھ کے نماز اور لیٹ کر نماز نہیں پڑھ پا رہا تو پھر اشارے کے ساتھ، لیکن معافی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، نماز خوف ملتی ہے نا، دشمن سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے، رکعت کم ہو گئی، رکعت کم ہو گئی، سفر میں رکعتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن معافی نہیں آئی کہ جنگ کر رہے ہو تم، چلو ٹھیک ہے نماز تمہارے اوپر معاف ہے، تم سفر کے اندر ہو، ٹھیک ہے تمہارے اوپر نماز معاف ہے، تم بیمار ہو، چلو تم پر نماز معاف ہے، نہیں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور اکثر طور پر دیکھا جاتا ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت پہلے وہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، کیوں جی؟ میرا بدن پاک نہیں ہے، میرے جسم پاک نہیں ہے، میرے کپڑا پاک نہیں ہے، یہ بستر پاک نہیں ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ یہاں قبلے کی طرف رخ کرنا میرے لیے مشکل ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی حالت ہے، جس حالت میں بھی آپ موجود ہیں، آپ کا جسم ناپاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وضو کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، تیمم کر لیں، تیمم کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، آپ کس طرح ہیں، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، کسی بھی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے جب تک ہوش و حواس موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر سیدنا
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ صلی قائمن، کہ پہلی حالت کیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یعنی جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے تو آدھا اجر کم ہو رہا ہے اس شخص کا۔ استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت موجود ہے انسان کے اندر اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جتنی طاقت موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم دیا ہے، نماز فرض ہو گئی ہم پر دن اور رات میں، اب میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سک رہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم مجھ سے ساقط کر دیا کھڑے ہونے والا، اب دوسرا حکم میرے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہم چلتے چلے جائیں گے۔ صلی قائمن، پہلی کیا ہے صورت کہ آپ نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، پس اگر نہیں طاقت رکھتے، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی استطاعت کا کیا مطلب؟ آپ بہتر جانتے ہیں اپنے متعلق، میں اپنے متعلق بہتر جانتا ہوں کہ کیا میں قیام کی طاقت میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے اندر قیام کی طاقت ہے، میں پھر بھی قیام نہیں کر رہا، تو میں خود اپنے آپ کو میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اس میں مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، عالم سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے کہ آپ اتنے منٹ کھڑے ہو سکیں گے جس میں آپ نے قیام کرنا ہے۔ آپ کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری کوئی سورت پڑھیں گے یا سورت کا کچھ حصہ پڑھیں گے، اتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، پتہ ہے امام صاحب اتنی دیر لگاتے ہیں، جی میں اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہوں، جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں، وگرنہ بیٹھ جائیں۔ تو فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، فَقَاعِدًا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے، معافی نہیں ہے، لیکن قاعدًا، بیٹھ کے، اب بیٹھ کے پڑھ لو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے، غور کریں یہاں پر، فَعَلَىٰ جَنْبٍ، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پہلو کے بل۔ اب جو پہلو کے بل آپ نے نماز پڑھنی ہے، پہلو کے بل جو نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ دائیں پہلو پر لیٹ کر آپ نماز پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر کیا ہے، کمر کے بل لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف کر لے، پاؤں قبلے کی طرف کر لے اور زمین پر کمر کے بل لیٹ جائے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ کا جو رخ ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا، اور دائیں پہلو پر آپ لیٹیں گے اور دوسری جانب آپ کے کیا ہوں گے؟ پاؤں ہوں گے، جس طرح کہ ہم جنازہ رکھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں یا آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ پہلو کے بل بھی آپ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ پا رہے، تو فَأَوْمِ، پھر کیا ہے؟ اشارے سے ہی ہو۔ اب اشارہ کیا؟ انگلی سے کرنا۔ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں جی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، نہیں، انگلی سے اشارے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے آنکھوں سے اشارہ کرنا ہے، اور یا نیت کر کے آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور مزید اگلی روایت اس کو واضح کرے گی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض، کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا لمریض، ایک مریض کو کیا کہا؟ صلی علی وسادۃ، وہ مریض نماز پڑھ رہا تھا علی وسادۃ، تکیے پر۔ اب وسادہ کے واو کے اوپر تینوں اعراب ہیں، یعنی وسادہ، 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 لیکن معروف واو کے نیچے زیر ہے۔ قال لمریض، آپ نے ایک مریض کو کہا صلی علی وسادۃ، جو تکیے پر نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرما بہا، اس تکیے کو پھینک دیا، فرما پس پھینک دیا، بہا اس تکیے کو، آپ علیہ السلام نے اس تکیے کو پھینک دیا۔ وقال، اور کہا صلی علی الارض، نماز پڑھو زمین پر، یعنی وہ سجدہ کرنے کے لیے اس نے تکیہ رکھا ہوا تھا، اس پہ وہ سجدہ کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا۔ عیادت کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے ہٹا دیا، پھینک دیا، اور کیا کہا؟ صلی، نماز پڑھ، علی الارض، زمین پر، ان استطاعت، اگر تو استطاعت رکھتا ہے، اگر تو استطاعت۔ اب غور کرے یہاں پر نبی علیہ السلام نے
یہ نہیں کہا کہ تم زمین پہ نماز پڑھو، کہا طاقت ہے تو۔ اسلام اور کیا چاہیے آپ کو، کتنی نرمی آسانی دے رہا ہے اسلام۔ ان استطاعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے، وَإِلَّا وگرنہ، فَأَوْمِ ایماءً، فَأَوْمِ پس تو اشارہ کر، ایماءً اشارہ کرنا، تو یعنی پھر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ وَجْعَلْ اور بنا، سجودہ کا اپنے سجدے کو، اخفضا زیادہ ہلکا، زیادہ جھکا ہوا، من رکوع کا اپنے رکوع سے، یعنی رکوع کی بنسبت سجدہ جھک کر ہوگا، کیونکہ سجدے کے اندر ویسے ہم زمین پر جاتے ہیں نیچے ہوتے ہیں۔ رواہ البیہقی بسند قوی، اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے مضبوط سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ۔ ولیکن اور لیکن صحح ابو حاتم وقفہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا، یعنی کہ یہ موقوف روایت ہے، یہ مرفوع روایت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مریض کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کس پہ نماز پڑھ رہا تھا؟ تکیے پر۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی کرسیاں آ گئی ہیں جس کے آگے انہوں نے وہ پھٹی سی لگائی ہوتی ہے، اب بیٹھ کر نماز پڑھنے والے افراد جو ہیں اس کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب رکوع کرتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا پھٹی کے اوپر، جب سجدہ کرتے ہیں اس پھٹی پر جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح نہیں سجدہ کرنا چاہیے اس پھٹی پر، نہ ہی اس پھٹی کے اوپر رکوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔ اسی طرح اب کوئی بندہ بیٹھ کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ آگے بندہ کہتا ہے میں اتنا زیادہ نہیں جھک سکتا، لہٰذا میں آگے تکیہ رکھ دیتا ہوں جو میرے جتنا جھک سکتا ہوں اس کے برابر ہو جائے تاکہ میں اس کے اوپر سجدہ کر لوں۔ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام نے جب ہمیں دوسرا راستہ دے دیا ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، اشارے کا جب حکم موجود ہے تو پھر ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ویسے تو نماز زمین پر بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، اور اکثر یہی چیز ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہے ہماری مساجد کے اندر وہ آ گئی ہے، کرسیاں آ گئی ہیں، اس کا بہت زیادہ کیا نام ہے اہتمام ہونے لگا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ واقعی اس کا ایسا عذر ہے وہ نیچے زمین پر بیٹھنا اس کے لیے محال ہے، مشکل ہے، پھر اس کے لیے کیفیت ہے، جائز ہے، اس کو ہم کلی طور پر حرام نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک بندہ اگر وہ نیچے بیٹھ کر نماز صحیح انداز میں پڑھ سکتا ہے بنسبت کرسی کے، تو پھر اس کو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس معاملات میں یاد رکھیے، نہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے نہ ہی کسی اور عالم سے، ہر ایک کو اپنی حالت بہتر اس کو پتہ ہوتی ہے کہ کیا میرے لیے رکوع کرنا مشکل ہے، کیا میرے لیے سجدہ کرنا مشکل ہے، کیا میرے لیے قیام کرنا مشکل ہے، میں کس طرح نماز پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، میرے پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، کیا کیفیت ہے وہ انسان کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کو مقدم رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو مقدم رکھتے ہوئے ہمیں اپنی عبادات ادا کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں بہتر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس عبادت کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا، اس کے رسول نے یہ حکم دیا، اب ہم اس حکم کو کس انداز کے اندر ادا کر سکتے ہیں وہ طریقہ آپ اپنا لیں۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سجدہ جو ہے وہ رکوع سے تھوڑا سا جھک کر ہوگا، وہ اس سے جھک کر ہوگا۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ صفت الصلاۃ جو عنوان تھا اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو بنا دے، اور اسی طرح جو صحیح احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کا طریقہ، کیونکہ ساری نماز تو اس میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ساری دعائیں بھی اسی میں نہیں آئیں، آپ نے جو پڑھی ہیں اس کے علاوہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نبی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان دو حدیثوں کو یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں، یعنی اس کو ایک الگ عنوان قائم کرتے مریض والا وہاں پر لے کر آتے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ پیچھے آپ نے روایت پڑھی صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صحت دے رکھی تھی،
آپ قیام لمبا لمبا قیام کرتے تھے ہیں، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت تو یہ نہیں ہے جو مریض والی ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ استثنائی صورت لے کر آئے ہیں کہ اصل نماز کا طریقہ وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اگر کوئی بندہ اس طریقے پہ نماز کہیں پر نہیں پڑھ پا رہا، اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کو وہاں پر اسلام یہ نرمیاں دیتا ہے، اس کے لیے اجازت دیتا ہے۔ قیام نہیں ہے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پہلو کے بل نہیں اشارے کے ساتھ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اسلام اس کو رخصتیں دے رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے۔ تو یہ حدیثیں یہاں پر لانے کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔